پہلے میں آتا ہوں عقیدے کی طرف. لیاری والوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ کیا بتایا کہ ایک خدا ہے یا بہت سارے خدا ہیں؟ ایک خدا ہے. اچھا، یہ تو سب کہتے ہیں. ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہے. ہندو بھی بھگوان کو مانتے ہیں نا، بھگوان کو ہندو بھی مانتے ہیں. ایک آدمی نے کہا ہندو سے، کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی، چٹکلے سنانا میری عادت ہے اس لیے سنا رہا ہوں میں، کہ بھائی یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو کسی ہندو بھائی سے پوچھا کہ یہ بھگوان کا نام بھی لیتے ہیں جانور؟ اس نے کہا دیکھو نا بھگوان کا نام لیتے ہیں. کہ کیسے؟ کہ دیکھو گدھے پہ جب زیادہ لوڈ ہو وہ کیا بولتا ہے؟ بھگوان نا انصافی ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. یہ تو گدھا کیا بولتا ہے؟ بھگوان. پہلے سانس کھینچتا ہے نا پوری پاور سے، پھر بولتا ہے نا انصافی ہے کہ نہیں، پھر وہ آگے پیچھے لے کے ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. بتا رہا ہوتا ہے یہ نا انصافی اتنا لوڈ ڈال دیا میرے اوپر. تو گدھا بھی بڑی فلم ہے بھائی. اللہ نے گدھے کا جو قرآن میں ذکر کیا نا، ایک اچھے معنی میں ذکر کیا کہ سواری کے کام آتا ہے، اس لحاظ سے گدھا قابل عزت ہے. ایک دوسری کوالٹی بھی اللہ نے ذکر کی، بات تمیز سے نہیں کرتا کبھی بھی. گدھا بات تمیز سے نہیں کرتا. تبھی اللہ نے کیا فرمایا؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اپنی آواز کو پست رکھو. گھروں میں باپ کے سامنے چیخنا، ماں کے سامنے چیخنا، بیوی کے سامنے چیخنا، باس کے سامنے چیخ کے دکھاؤ میرے بھائی، ہے بھائی فوراً جاب سے نکال دے گا. علماء کے سامنے چیخنا، بزرگوں کے سامنے چیخنا، یہ کس کا کام ہے؟ گدھے کا. میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. گدھا جب بولتا ہے وہ اڑوس پڑوس کا ماحول نہیں دیکھتا کہ کسی کی نیند خراب ہوگی، کوئی اس سے ریسپیکٹیبل گدھا تو نہیں موجود کہیں، کوئی ایسا تو نہیں گدھا جو اس سے زیادہ سینئر ہو، ابھی اتنا چیخ کے نہیں نا. گدھے کی بات قرآن کیا کہتا ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اللہ نے یہ نہیں کہا گدھے کا مطالبہ سب سے برا مطالبہ ہے، نا 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 نا. گدھے کے مطالبے کا اسٹائل سب سے برا اسٹائل ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا گدھے کی بات سب سے بری بات ہے، نہ. گدھا بات ٹھیک کرتا ہے، لوڈ زیادہ ہو بات صحیح کرے گا، ہٹا دے اس کو. یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ بھائی لوڈ زیادہ ہو گیا، ہٹاؤ یار اس کو، بات صحیح ہے اس کی. بھوک لگ رہی ہے، کھانا مانگے گا. بلی کیسے تمیز سے مانگتی ہے؟ میاؤں میاؤں کرتی ہے، سمجھ جاتے ہیں یار اس کو پیاس لگ رہی ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا ہے. گدھا کیا کرے گا؟ بات اتنی سی ہے، اسٹائل دیکھو اس کا، پورا سانس پھیپڑوں میں بھرے گا پہلے کر کے، جیسے پتہ نہیں کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے بھائی. پوری پاور سے نکالے گا پھر آواز. بھائی بلی تمیز سے سمجھا دیتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی ہے، بکری میں کرتی ہے، میں سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو کیا چاہیے. تو بھی تمیز، گھاس کھاتا ہے نا، تو شیر کی طرح گوشت تھوڑی کھاتا ہے جو داڑنا شروع کر دیا تو نے. خوراک تیری گھاس والی ہے جو بکریوں کی ہے، اسٹائل تیرا شیر سے بھی بدتر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو گھروں میں چیخنے چلانے والے بالکل پسند نہیں ہے. کلچر کہتا ہے چیخ کے بات کرو، باپ کے سامنے تمیز سے نہیں، بدتمیزی سے بات کرو. بیوی سے کوئی کام کروانا ہو بدتمیزی کے ساتھ. اللہ اس کے رسول نے کیا کہا؟ تمیز کے ساتھ. لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ ادھر توجہ، میٹھا. اللہ کو لہجے میں مٹھاس پسند ہے. اللہ کو گدھے کا چیخنا چلانا، گدھے کو تو جانور ہے نا اللہ نے بنا دیا، انسان تو اپنے اختیار سے چیختا ہے نا. گھر میں جب بات کیا کرو نا اپنے باپ کے ساتھ، تو ہمارے نبی کا حکم ہے. صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی. یا رسول اللہ سب سے میٹھے انداز سے کس سے میں بات کروں؟ آج سوسائٹی میں کلچر کیا ہے؟ کسی لڑکی کا فون آ جائے تو بالکل پگھل جاتا ہے یار. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے آرام سے بات کرے گا، لمبی بات کرے گا. ہو سکتا ہے وہ مونچھوں والا کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں پیچھے، سافٹ ویئر ڈال کے آواز بدلی ہوئی ہو، آواز پہ لٹو ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ نامحرم ہے، اس سے فری ہونے کی کوشش بولو مت کرو. یہ محبت بیوی کو دو گے ثواب ملے گا، اجنبی لڑکی کو دو گے گناہ ملے گا. آج یہ محبت بیوی کو جو دینے کی ہے، لوگ بیوی کو وہ محبت نہیں دیتے. وہ محبت کس کو دے رہے ہیں؟ حرام رشتوں کو، جس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. عذاب ہے اس کا. ایسے ہی نہیں اللہ چھوڑ دے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد دیگیں چڑھا دیں، جو کچھ بدماشیاں کر کے گئے ساری ختم. نہ حساب و کتاب ہوگا. ان حساب و کتاب میں گٹ کے نہیں چلیں گے. ادھر توجہ میری طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ سب سے اچھے اخلاق سے کس سے بات کروں؟ آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں سے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من، ماں کے بعد کس کا درجہ؟ آپ نے فرمایا پھر ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا درجہ؟ آپ نے فرمایا پھر کس کا؟ ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا مقام؟ آپ نے فرمایا باپ کا. اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بتاتا ہوں کہ جب ماں سے بات کرو تو اپنے کلام میں 3 چمچ چینی کے ڈال دو، کڑواہٹ تو نکال دو، نمک تو نکال دو اس سے. 3 چمچ کس کے ڈالو؟ چینی کے. اور جب باپ سے بات کرو تو 1 چمچ چینی کا اس میں گھول دو. لیکن چینی اپنے کلام میں ڈالنی پڑے گی. حملتہ امہ کرہن، یہ گرل فرینڈ، تمہاری گرل فرینڈ سے بات کرو، نمک ڈال دو اس میں، تیزاب ڈال دو. اللہ کو یہ رشتہ پسند ہی نہیں ہے. یہ انگریزوں کے کام ہے میرے بھائی، جو کسی نبی کو نہیں مانتے، یا مانتے ہیں تو اس نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں.
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اللہ نے عورت کو بھی حکم دیا, یا خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, کسی مرد سے بات کرنی ہو تو لہجے میں نرمی پیدا مت کرو. ایسے اسٹائل سے بات کر رہی کوئی مرد آئے نا, ایسی اسٹائل ٹش پش انگلش میں نکل رہی ہوگی اور ایسے کہہ کے لگ رہے ہوں گے وہ آدمی فون سے ہی چپکا رہتا ہے. بھائی اپنے شوہر سے ایسے بات کرو. شوہر سے کیسے بات ہو رہی ہے؟ شوہر سے ہم سب سمجھدار ہیں کیسے بات ہو رہی ہے, مثال دینے کی ضرورت ہے. وہ ایک آدمی تھا, دونوں شادی شدہ تھے نا, دوست. ایک نے دوسرے سے پوچھا بتا تیری گھر میں کیسی گزر رہی ہے. اب یہ تو نہیں بتا سکتا تھا بیوی کا غلام ہوں, بڑی مظلوم ہوں, اپنی ذلت بھی چھپانی تھی اور جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا. کہتا ہے کچھ بھی نہیں, میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. تیرے بھائی کی بدمعاشی تو تجھے پتہ ہی ہے. کہہ رہا ہے صبح اٹھتا ہوں, چائے اپنے لیے میں خود اس لیے بنا دیتا ہوں کہ یار میں خود اچھی چائے بنا لیتا ہوں, تو میں جب اس بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں چل تیری بھابھی کے لیے بھی ایک کپ اس میں ڈال دوں, جب بنی رہی ہے تو وہ بھی پی لے گی. یار میں کہتا ہوں جب چائے بنا لی تو پراٹھا بھی خود ہی بنا لو یار. تو پھر میں جب ایک پراٹھا تو میں نے کہا چل 2 ڈال دے یار, تیری بھابھی بھی کھا لے. کہہ رہے اس کے بعد آفس جاتا ہوں, دوپہر جب کھانے کے لیے آتا ہوں تو لنچ جو ہے پھر میں لیتا ہوا آتا ہوں, اور جب میں لا ہی رہا ہوں تو چل تیری بھابھی بھی کھا لے گی. شام کی چائے تو تجھے پتا ہے, میں نے بتایا تھا چائے میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں, پھر جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں ایک کپ اور ڈال دو, تیری بھابھی بھی پی لے گی. اور میں کہتا ہوں یار جب دن بھر کی جب میں نے خود ہی کیا ہے تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے, ڈنر بھی میں خود ہی بنا لوں, اور جب خود بنا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں تیری بھابھی بھی کھا لے گی, یار اس میں شوربہ زیادہ کر دو, برتن رہ گئے. تو پھر مجھے خیال ہوتا ہے تیری بھابھی تھک گئی ہوگی بہت زیادہ, یہ بہت ظلم ہے کہ اس پہ برتن دھونے کا بوجھ ڈالا جائے, اس لیے برتن میں خود ہی دھو لیتا ہوں. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ میری کہتا ہے میری بھی ایسے کتوں جیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا ہے. گزر تو میری بھی رہی ہے لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا. تو نہ مرد ہے جو بیوی سے مٹھاس سے بات کرے, نہ عورت ہے جو شوہر سے مٹھاس سے بات کرے. یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے, اس کی قدر نہیں ہے. جس رشتے کو اللہ نے حرام قرار دیا, بھائی انٹیاں تمہاری کچھ نہیں لگتی, اس سے ایسے فری ہو کے بات کر رہا ہے, وہ ڈانٹ بھی دے تو ایکسکیوز می کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں یا انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم تو انگریز کو فالو کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امی عائشہ کے ساتھ کیسا معاملہ تھا, اپنی زوجہ کے ساتھ؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ میں برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی, ہمارے نبی گھماتے اور اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں میرے ہونٹ تھے. نبی نے بیوی سے اچھے اخلاق کا حکم دیا, خود اس سے زیادہ عمل کر کے دکھایا. آج میں یہاں بڑے اچھے اخلاق پہ تقریر کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں گھر میں ایسا نہ ہوں. تقریریں تو بہت آرام سے ہو جاتی ہیں, گھر جاتا ہے آدمی پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن ہمارے نبی کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں. آپ کی زوجہ بتا رہی ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے. تو ہاں میں آ رہا تھا اس پر کہ دیکھو عقیدہ ہم نے کون سا رکھنا ہے, وہ عقیدہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو پیغمبر نے ہمیں کیا بتایا, ایک خدا ہے یا بہت زیادہ خدا ہیں؟ اچھا, مشرکین مکہ سے بھی جب کہا جاتا تھا نا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, بھائی بتاؤ کتنے خدا ہیں, کس نے آسمان و زمینوں کو بنایا؟ کہتے تھے ایک اللہ, ایسے اشارہ کر کے کتنے, ایک اللہ. تو اس کا مطلب پھر تو مشرکین بھی مشرک نہ ہوئے. بھائی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک خدا کو یا ایک گاڈ, وہ مانتے تھے ایک گاڈ ہے, لیکن پھر بتوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں. وہ کہتے تھے اللہ نے ان بتوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں, یہ بزرگوں کی مورتیاں ہیں, یہ بزرگ لوگ گزرے ہیں, بڑے بڑے بزرگ, ان کی مورتیاں ہیں. تو جیسے حکومت کچھ کام خود کرتی ہے, کچھ پروٹوکول وزیروں کو دے دیتی ہے, اختیارات دے دیتی ہے. ہمیں جب پانی لیاری میں چاہیے ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں, یا علاقے کے جو بھی علاقے کا بڑا ہے اس کے پاس جاتے ہیں, یار علاقے کے بڑے کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم نے اس کو اختیار دیا ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بھائی اللہ نے بھی بہت ساروں کو اختیار دیے ہوئے ہیں. تو اسلام جو توحید لے کر آیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ نا 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 نا, اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار نہیں دیا. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. لہذا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے. اگر اللہ نے اپنے پیغمبر کو, فرشتوں کو اور مختلف مخلوقات کو اختیارات دیے ہوتے تو اللہ کہتے ہیں میں نے اختیارات دیے اس لیے کہ مجھ سے بھی مانگ لو, چاہے جا کے ان سے مانگ لو. نا نا نا, اللہ نے کہا صرف کس سے مدد مانگنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں, اللہ سے. یہ عقیدہ ہمیں کس نے رکھنے کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. عید میں میلے ٹھیلے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نبی فرمایا یہ نہیں کرنا. تو جب نبی کی قبر پہ میلہ لگانا حرام, تو کسی بزرگ کی قبر پہ میلہ لگانا جائز ہوگا؟ کوئی نبی سے بڑھ کر بزرگ ہو سکتا ہے؟ فلانی قبر پہ آج عرس ہے, آج فلانی قبر پہ عرس ہے, آج فلانی قبر پہ عرس ہے, آج فلانی قبر پہ عرس ہے. صحابہ کے دور میں دکھاؤ ابو بکر کی قبر پہ کوئی عرس ہوا؟ آج کے بزرگ ابو بکر سے بڑے ہیں, معاذ اللہ نبی سے بڑے ہیں, عمر سے بڑے ہیں, عثمان سے بڑے ہیں, سیدنا علی سے بڑے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. جب ان کی قبروں پہ عرس نہیں ہوتا تھا تو لیاری والو تم کیوں قبروں پہ عرس کے لیے جا رہے ہو؟
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ گاہیں اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا. اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو. تو اگر کوئی سچی مچی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا تو وہ آپ کی تعلیمات کے مطابق پکارے گا. کس کو؟ اللہ کو پکارے گا. نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن کیسے؟ نبی کی مخالفت کر کے نہیں، نبی کی تعلیمات کو فالو کر کے. ہاں، نبی کی محبت میں ہم درود پڑھیں گے. نبی نے فرمایا جس نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اس کے اوپر. نبی کی محبت کا اظہار کا طریقہ آپ کی سنت کو فالو کرنا. داڑھی بڑھاؤ میرے بھائی، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، سنت کو فالو کرو. سنت میں دانت صاف کرنا بھی ہے. آج لوگ آتے ہیں ملاقات دوپہر کوئی بندہ آ گیا، آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے؟ دانت بھی صاف نہیں تھے اور میرے منہ میں گھسا جا رہا تھا بات کرنے کے لیے. آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے کہا بھائی منہ کے باہر بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی ہے. ایک ڈینٹسٹ کے پاس ایک ڈاکٹر گیا، سوری ایک آدمی کے دانت خراب تھے، وہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا منہ کھولو. اس نے اتنا بڑا منہ کھول لیا نا. ڈاکٹر نے کہا میں باہر بیٹھ کے ہی علاج کروں گا، مجھے اندر جانے کی ضرورت بولو. دانت صاف کرنے کا حکم دیا. گٹکے والے کے دانت صاف ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایسے پوری سروس تیزاب سے کلیا کرے گا تو جا کے صاف ہوں گے دانت. تو ماوا گٹکا پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. دھن کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ نے شہد پیدا کیا، اللہ نے دودھ پیدا کیا، بادام پیدا کیے، گوشت پیدا کیا، کتنی طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں. ان سب کو چھوڑ کے گھستا کہاں پر ہے؟ سڑے گٹکے. اور گٹکا جتنا بدبودار ہوگا اتنا مہنگا ہوتا ہے. جان بچاؤ میرے بھائی. میں ابھی ہمارے ایک ریلیٹو پورا جبڑا کٹ گیا ان کا کینسر کی وجہ سے، پھر دوبارہ کینسر ہو گیا. جوان خوبصورت نوجوان میں نے گٹکے کے مرتے ہوئے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں. اور منہ کتنا گندا ہوتا ہے گٹکے والے کا، بات بھی نہیں کرتا. کچھ بات کریں جا کے گھما رہا ہوتا ہے بس. تو عقیدے میں عقیدہ توحید، اسلام میں قبر پرستی بولو نہیں. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کا فون آیا، مفتی صاحب میرے آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے، دعا کر دیں. میں نے دعا کی، اللہ شفا دے. کہتے ہیں کوئی علاج؟ میں نے کہا ڈاکٹر کہتے ہیں میں علاج سے تھک گیا ہوں، مجھے کسی نے کہا ہے فلاں جگہ بابا کا مزار ہے وہاں جاؤ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا میرے بھائی بابا جو قبر میں ہیں آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا، ان بابے کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. کیا خیال ہے؟ جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ آدھے دھڑ والے کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی دھڑ کام کر رہا ہے تو قبر میں کیوں ڈالا ان کو؟ مردہ ذرا سا بھی ہل جائے نا، پورا دھڑ تو آپ کسی مردے کو نہلا رہے ہو، اس کی انگلی تھوڑی سی یوں ہلی تو اس کی جگہ آپ لیٹے ہوئے ہوگے. تختے پہ کون لیٹا ہوا ہوگا؟ مردہ. آپ نہلا رہے ہو مردے کو، بس اس نے آنکھ مار دی ہلکی سی، پروگرام بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ بھائی مر گیا آدمی، یہ تو ہل رہا ہے. تو خیر، تو بھائی مسجدیں ہیں حاجتیں پوری کرنے کے لیے. قبر والا تو خود دعا کا محتاج ہے کہ اس کی دعا، اس کے لیے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس کی بخشش کرے. آپ ان سے جا کے مرادیں مانگ رہے ہو، یہ بابے ہمیں کیا کریں گے؟ ٹھیک کریں گے. تو عقیدہ ہم نے کیا رکھنا ہے؟ توحید. عقیدوں میں اور بہت سارے عقیدے. موت کے بعد زندگی ہے. یہاں پر آج کل نا یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے پروفیسر، یہ سائنس سے ثابت نہیں ہے، جب ہم مر جاتے ہیں مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں دوبارہ، ابھی تک کوئی سائنسدان نے نہیں بتایا کہ دوبارہ ہم زندہ ہوں گے. صحیح ہے نا؟ تو یہ پرانا اعتراض ہے، بہت پرانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص قبرستان سے پرانی ہڈی لے کر آیا، کوئی مرے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ کے کہنے لگا، اعتراض کرنے لگا، من یحیی العظام وہی رمیم، بتاؤ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اس میں کون جان ڈالے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو خراب ہو گئی، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا. یہ اعتراض نبی پر نہیں تھا، کس پر تھا؟ اللہ پر. آپ تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں زندہ کروں گا. بھائی اللہ نے کہا ہے اللہ زندہ کریں گے، تو جواب بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. نبی خاموش ہیں. وہی نازل ہوئی سورہ یاسین کا آخری رکوع. اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں اس کا کیا جواب ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے میں نے منی کے قطرے سے انسان کو بنایا ہے، اس پانی کے قطرے میں جو ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس پانی کے قطرے میں نہ آنکھ ہوتی ہے، نہ ناک ہوتی ہے، نہ دل ہوتا ہے، نہ دماغ ہوتا ہے، نہ پلکیں ہوتی ہیں، نہ انگلیاں ہوتی ہیں، نہ گردے ہوتے ہیں، نہ پھیپھڑے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ماں روٹی کھاتی ہے، اس روٹی سے اللہ اس کا دل بناتے ہیں. ماں روٹی کھاتی ہے، اس روٹی سے اللہ تعالیٰ پھیپھڑے بناتے ہیں. اس روٹی سے اللہ بچے کا سر بناتے ہیں. اس روٹی سے اللہ تعالیٰ بچے کا دماغ بناتے ہیں. دماغ میں اتنی باریک باریک نسوں کا جال، پائپ لائنیں ہیں جو خون لے کے چلتی ہیں. ان پائپ لائنوں کو آپ سیدھا کر کے لے کے جاؤ، چاند سے گھما کے واپس لے آؤ. اتنی لمبی پائپ لائنوں کا جال وہ گچھا بنا کے پورا کھوپڑی میں اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دیا. کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نہیں ہو رہا. جب ایک چھوٹی سی گاڑی فیکٹری میں بنتی ہے، ہزاروں مزدور، کوئی پانا لے کر آ رہا ہے، کوئی اسکرو لے کر آ رہا ہے، کوئی ٹائر بنا رہا ہے، 20 لوگ. ماں کے پیٹ میں کچھ بھی کوئی نہیں ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرنے والا، لیکن بچے کے اجزاء بن بھی رہے ہیں، جڑ بھی رہے ہیں، اور اس پہ پلسٹر بھی ہو رہا ہے، کلر بھی ہو رہا ہے. کسی کو اللہ بلیک کلر کا بناتے ہیں، اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا. کسی کو وائٹ کلر کا بناتے ہیں، روشنی میں نظر نہیں آتا. کسی کو سانولا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا. فرمایا کہ اخرجکم من بطون امہاتکم، بچہ جب ماں کے پیٹ میں پک کے تیار ہو گیا، ثم السبیل یسرا، ایک بہت مختصر راستے سے اللہ بچے کو دنیا میں لے کر آتے ہیں. کمال کی بات دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو.
کہ ابھی ماں روٹی کھا رہی تھی، بچے کی آنکھ بن رہی تھی، روٹی کھا رہی تھی، بچے کی ناک بن رہی تھی، ادھر بچہ مارکیٹ میں، لیاری کے ہسپتال میں یا گھر میں اس نے قدم رکھا، اب ماں روٹی کھائے گی، اس سے دودھ بننا شروع ہو جائے گا۔ ایک روٹی سے جو کروڑوں چیزیں بنا رہا ہے اور اپنی اپنی جگہ پہ پہنچا رہا ہے، اور پھر بچہ کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اس کمبخت کو گھننے کو پتا ہوتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا۔ یہ کون سی یونیورسٹی نے اس کو سکھایا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے اور ایسے سک کر کے دودھ کو اپنے پیٹ میں لے کے جاتا ہے۔ اللہ سورہ یاسین میں کہتے ہیں اولم یرل انسان، انسان تو دیکھتا نہیں ہے؟ لیاری والو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اللہ کی اتنی بڑی قدرت دیکھ نہیں رہے کہ پانی سے جس نے انسان بنا دیا، جب کچھ بھی نہیں تھے بنا دیا، تو جب ہو ہڈیاں تو ہونا، تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ یہ جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ اعتراض آپ پر نہیں، اعتراض کس پر ہے؟ بنانے والے پر۔ دیکھو کوئی بڑا بدماش کسی کو دھمکی دے، ہم لے کے جائیں، بھائی وہ بول رہا ہے میں تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا، سامنے والا کہتا میں تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا، ہم بولیں گے بھائی صاحب یہ دھمکی میں نہیں دے رہا، یہ کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہا۔ کیا خیال؟ ہم تو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر اچھا پیغام پہنچائے، بھائی وہ آپ سے بڑا وعدہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں آپ میرے پاس آؤ 1 کروڑ روپے میں دوں گا، آپ کہتے ہیں وہ 1 کروڑ کہاں سے دے سکتا ہے؟ ہم کہیں گے بھائی صاحب یہ اس سے الجھو جا کے، میں نے تو پیغام پہنچا دیا۔ کیا خیال ہے؟ مشرکین مکہ نے اعتراض نبی پر کیا، کیا آپ کہتے ہو مردوں میں جان ڈلے گی، زندہ ہوں گے، یہ تو کیسے ممکن ہے؟ تو ہمارے نبی نے اس سوال کو کدھر لوٹا دیا؟ اللہ کی کہ مجھ پہ اعتراض نہیں ہے، میں پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہوں، میں نے کب کہا کہ میں زندہ کروں گا؟ ہمارے نبی سے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ زمین پہ اشارہ کریں چشمے جاری ہو جائیں، آپ یوں کریں ایسا ہو جائے، آپ یوں کریں ایسا ہو جائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا قل سبحان ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، میں نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ میرے ذمے یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، خدا ہونا ثابت کرنا میرے ذمے ہے ہی نہیں، وہ میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے۔ مجھ پہ اس سے دلیل مانگو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں یا نہیں ہوں، اس پہ کروڑوں دلائل ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور تم نے ابھی ایک دفعہ پیدا کرنا دیکھا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے۔ تو لیاری والو، ہم جب قبر میں مر کے ختم ہوتے ہیں تو پروگرام فنش نہیں ہوتا، پروگرام شروع ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آپ سمجھتے ہو پی لو، نائٹ کلبوں میں جاؤ، لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ، عیاشی کرو، 4 دن کی زندگی ہے، مزے اڑاؤ، مر جائیں گے، پروگرام کیا ہو جائے گا؟ ختم؟ نا 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 نا، مرنے کے بعد تو زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں تو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی کون سی ہے؟ بولو، آخرت کی ہے۔ تو یہ کس کی دعوت ہے؟ انگریزوں کی نہیں ہے، انگریز نہیں بتائے گا یہ بات، یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر، سب کے لیے یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ عقیدہ کیا کرنا ہے؟ توحید، قبروں پہ مت جاؤ، جب اللہ پہنچائے گا نا اس وقت چلے جانا، سمجھ رہے ہو؟ اس سے پہلے اگر قبرستان جانا ہے تو آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے جا کے دیکھا کرو، پہنچ گئے ہم بھی پہنچ جائیں۔ قاری صاحب کا لطیفہ مجھے جب بھی قبرستان سناتا ہوں نا، لطیفہ مجھے بہت یاد آتا ہے۔ کوئی قاری صاحب تھے نا، بیمار نہیں ہوتے تھے، یہ میں چٹکلے سے سنا دوں تھوڑا آپ لوگ فریش رہیں، بس بات کو سمیٹ کے میں ختم کر رہا ہوں جلدی جلدی۔ ایک قاری صاحب تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، چھٹی نہیں کرتے تھے۔ ان قاری صاحب کا نام تھا قاری عبد الغفور۔ بچے ہوتے ہیں مدرسوں کے بڑے شرارتی، بچوں نے بولا قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ بیمار ہو جائیں۔ تو ایک بچے نے کہا میں بیمار کرتا ہوں قاری صاحب۔ قاری صاحب کی عادت تھی جب بھی قبرستان سے گزرتے السلام علیکم یا اہل القبور، ایسے کہتے تھے۔ ایک بچہ قبر کے پیچھے چھپ کے لیٹ گیا، قاری صاحب گزرے السلام علیکم یا اہل القبور، بچے نے آواز ماری وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور۔ قاری صاحب بے ہوش ہو کے گر، قاری صاحب کیا ہو گئے؟ بے ہوش۔ بچے نے کہا ہو گیا کام۔ تو جب قبر میں جانا ہوگا بولو چلے جائیں گے، اگر قبروں پہ جا جا کے مرادیں مانی ہیں تو قبر میں جا کے حساب ہمارا اچھا نہیں ہوگا، بہت برا انجام ہوگا۔ تو عقیدہ کیا کرنا ہے بھائی؟ توحید، سمجھ رہے ہو؟ عمل، جلدی جلدی عمل بتاتا ہوں، کچھ کام کرنے کے اللہ نے بتائے۔ عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے اسلام میں وہ ہے نماز۔ نبی نے فرمایا جس نے نماز جان کر قضا کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث کا مفہوم ہے نماز چھوڑنے والا اللہ کے نبی کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آج سے عزم کرو، سفر ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غم ہو، کسی قیمت پہ بھی نماز کو قضا نہیں کرنا۔ اور مسجد میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کبھی بھی نماز، عورتیں بھی، خواتین شاپنگ کے لیے جاتی ہیں نمازیں گول، سفر میں جا رہی ہیں، بھائی شرم آ رہی ہے، پردہ وضو کیسے ہوگا؟ نہ بھائی نہ، نماز ہر صورت میں بولو پڑھنی ہے، معاف ہوتی ہے نا میدان جنگ میں، معاف ہوتی۔ اور یہ تو کرنے کے کام ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اسلام میں رشتے توڑنے کا حکم ہے یا جوڑنے کا؟ بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، مناؤ۔ اسلام میں بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کی وجہ سے طلاق دینا اچھا ہے یا گھر بسانا اچھا ہے؟ بھائی نبی نے فرمایا دنیا میں پورا صحیح، حدیث کا مفہوم میں کوئی بھی نہیں ہوتا، گھر بسانا کیا ہے؟ اچھا ہے، برداشت کرو بھائی۔
عورت کو بھی چاہیے برداشت کرے, مرد کو بھی چاہیے. ہاں ناقابل برداشت ہو جائے پھر علماء سے رابطہ کرو, پہلے جوڑ کی کوشش کرو, ایک دم سے نہیں. 3 طلاقیں دینا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بولو. ناجائز ہے. کہتے ہیں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. تو اچھا ہے پھر پاگل کے ساتھ تو بیوی رہنی چاہیے کیا؟ پاگلوں کے لیے تھوڑی شادی تو پاگل تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ تو کم وقت تو نے پہلے کہ تو پاگل ہے, پھر تو شادی غلط ہو گئی. 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے, اور اگر کوئی دے تو 3 ہوتی ہیں, وہ 1 نہیں ہوتی. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. چاروں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, چاروں کا یہی فتویٰ ہے. سارے صحابہ کا یہی فتویٰ ہے. کوئی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے جنہوں نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا, دھڑ طلاقیں نکالتے ہیں, پھر اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے کے بیوی حلال کر لیتے ہیں. اس فتوے کی روشنی میں بیوی حلال نہیں ہوگی, چاہے سعودیہ سے لاؤ کہیں سے بھی لاؤ. بھائی کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بیٹھ جاؤ یار, بیٹھ جاؤ, بس بیان ختم ہو رہا ہے, بیٹھ جاؤ. شاباش. اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا, ایک کلینک میں نا ایک مریض آیا تو دیکھا کہ سب کے منہ میں تھرمامیٹر لگا ہوا ہے بخار چیک کرنے کے لیے. جیسے ہی آ کے بیٹھا تو اس کے منہ میں تھرمامیٹر لگا دیا. 1 گھنٹے سے تھرمامیٹر لگا ہوا ہے. ڈاکٹر کے پاس جب اس کا نمبر آیا, اس نے کہا اتنا گھنٹہ لمبا بخار کون چیک کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ شور بہت مچا رہے تھے تو میں نے سب کے منہ میں کیا ڈال دیا. اس لیے آئندہ بیان میں نا تھرمامیٹر لے کے بیٹھے. تو کیا ہے نماز؟ بولو کسی قیمت میں رشتہ داری توڑنی نہیں بلکہ جوڑنی. ہم 3 طلاق کی بات کر رہا تھا, 3 ہی ہوتی ہیں. آج کل بہت ادھر ادھر سے فتوے بہت مل جاتے ہیں ہر آدمی کو اپنی مرضی کے. اللہ میاں نے صاف لفظوں میں کہا تیسری دے دی تو بیوی حلال نہیں ہے. بس کنٹرول کرو غصے میں, کچھ بھی کر لو بھائی, اس کی تلافی ہو سکتی ہے. اسلام میں طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. منہ سے نکلی بس ختم. لوگ کہتے ہیں منہ سے نکل گئی, تو بھائی کان سے تھوڑی نکلتی ہے طلاق, منہ سے نکلے گی اور کہاں سے نکلے گی؟ غصے میں تھا تو محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ آئی لو یو لکھ کے کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ تو غصے میں ہی ہوتے ہیں. تو غصے میں کنٹرول کرو. چھوڑنے کا ارادہ بھی ہو علماء سے رابطہ کرو, بزرگوں سے مشورہ کرو, خاندان کے بڑوں کو بٹھاؤ, 100 دفعہ سوچو اس پہ, اور شریعت کے مطابق دو, 1 سے زیادہ مت دو اگر دینی بھی ہو تو. خیر دوسرا, اللہ نے ہمیں حکم دیا, بس یہ حکم بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے ہر طرح کے نشے کو حرام قرار دیا ہے. مت جاؤ شراب کے قریب, مت جاؤ منشیات کے قریب. چرس, ہیروئن, شراب یہ انسانوں کے کام نہیں ہے. یہ انسانوں کے کرنے کے کام نہیں ہے, برے عمل ہے یہ. کوئی تمہیں چرس مفت میں بھی لا کے دو, بولو بھائی نہیں یہ زہر ہم نے نہیں پینا, اچھا لگے گا, لوگ کہیں گے چرس ہی جا رہا ہے. جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو لڑکی والے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہو؟ میں چرس پیتا ہوں. عزت بڑھے گی کم ہوگی؟ کم ہوگی. کیوں؟ وہ کام کر رہے ہو سوسائٹی میں جو برا سمجھا جاتا ہے, لوگ چرسی کہتے ہیں. چھوڑ دو اس کو. سب سے پہلے اپنی عزت کی حفاظت فرض ہے. شراب چھوڑ دو. اچھا اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج بھی ہوتا ہے, کسی سے نشہ نہیں چھوٹ رہا, ڈاکٹر کو بتاؤ میڈیسن سے علاج کرے گا, چھوٹ جائے گا. چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور زنا کے قریب مت جاؤ. بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے زنا یہ جانوروں کا کام ہے. گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے, گدھا گدھی کو بیوی نہیں بناتا, تبھی اس سے گدھے پیدا ہوتے ہیں, انسان پیدا نہیں. اور گدھوں کا کوئی خاندانی نظام بھی نہیں ہوتا. آپ نے کبھی لیاری میں دیکھا ایک کوئی لیاری والا تعارف کروا رہا ہو, یہ میرا گدھا ہے, یہ اس کے انکل ہیں, چاچو ہیں, دوسرا گدھا, یہ اس کے والد صاحب ہیں, یہ اس کی خالہ ہے, یہ جو گدھی ہے. کبھی سنا آپ نے؟ کیوں نہیں بھائی؟ وجہ کہ گدھے میں شادی نہیں ہے. رشتے زنا سے نہیں بنتے. رشتے کس سے وجود میں آتے ہیں؟ نکاح سے, شادی سے. جب شادی ہوتی ہے تو آپ اپنے بچے کا باپ بنتے ہیں, آپ کے بھائی اس بچے کے چاچو بنتے ہیں, آپ کی بیوی اس بچے کی ماں بنتی ہے, بیوی کی بہن اس بچے کی خالہ بنتی ہے, آپ کی بہنیں اس بچے کی پھوپھی بنتی ہیں, آپ کے بڑے بھائی تایا بنتے ہیں, پھر اس سے بیٹے ملتے ہیں, بیٹیاں ملتی ہیں, پوتے ملتے ہیں, نواسے ملتے ہیں. زنا سے حرام بچے پیدا ہوتے ہیں. تو نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت, زنا کرنا گدھے گھوڑوں کا کام. اس لیے کوئی گرل فرینڈ لے کے گھوما کرے نا, اور آپ کو یا ٹک ٹاک پہ یہ میری گرل فرینڈ ہے, آپ نیچے کمنٹس لکھا کرو کم بخت شکل سے انسان لگتا ہے, کام کتے بلوں والا کر رہے ہیں, یہ لکھا کرو اس کو. یہ نہیں کیا کرو نائس کپل اور یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو, اس سے تم بھی اس جہنم میں جاؤ گے. جب بھی کوئی یوٹیوب پہ اپنی گرل فرینڈ لے کر آ رہا ہے, گھوم رہا ہے, نیچے لکھو کہ کم بخت شکل سے انسان لگ رہا ہے, کام کتے بلوں والے کر رہا ہے. کتے کا کتیا سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بھی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں کے لیے. ایک دفعہ کتا اور کتی سینما گھر میں فلم دیکھنے کے لیے گئے, فلم دیکھ کے باہر نکلے, نہیں سوری مکھا اور مکھی, مکھی کا میل مکھا ہوتا ہے نا, یہ مکھی نہیں ہوتی جو گند پہ بیٹھتی ہے. اس نے دوستی لگائی, کسی مکھی کو پھنسایا اور سینما گھر میں کہاں گئے فلم دیکھنے. جب باہر آئے نا تو کہہ رہے ڈارلنگ کتا کریں یا پیدل چلیں, یعنی ہم گھر پیدل جائیں یا کتا کر لیں. نہیں آئی سمجھ میں بھائی, مکھی کی اوبر کریم کتا ہی ہے نا. کیا مکھی نے جب سفر کرنا ہوتا ہے کہاں بیٹھتی ہے؟ کتے پہ بیٹھ کے سفر کرتی ہے نا. کتے پہ مکھی نہیں چپکی بھی ہوتی ہے, تو اصل میں ٹریولنگ کر رہی ہوتی ہے, اپنے کنوینس کا اپنا جو ہے نا خرچہ بچا. تو مکھا مکھی فلم دیکھنے گئے تو باہر نکلتے ہوئے مکھا مکھی کو کہتے ہیں ڈارلنگ گھر پیدل چلیں یا کتا کر لیں. تو خیر, تو میرے بھائی جب بھی کوئی ایسا یوٹیوب پہ آیا کرے, نیچے لکھو کام کم وقت کیا کر رہا ہے, گدھے گھوڑوں والا کام کر رہا ہے. انسانوں کا کام نہیں ہے. نکاح کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا. آخری بات آخری, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم, جب ان کی ہونے والی زوجہ کے والد نے ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرانا چاہتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ گے, فوراً موسیٰ کلیم اللہ نے معاہدے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ یہ شرط مجھے قبول ہے. اللہ کے کلیم نے شادی کرنے کے لیے 10 سال بکریاں چرانا گوارا کر لیا. ان کو نکاح کی حیثیت پتہ تھی. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت, اور زنا کرنا گدھے گھوڑوں کا کام, شیطانوں کا کام.
اور جلدی شادی کرنا پیغمبروں کی سنت ہے. تو جو لڑکیوں کے باپ ہیں اپنی بیٹیوں کی جلدی شادی کریں, اور لڑکوں کے باپ اپنے بیٹوں کی جلدی شادی کریں. ہاں اپنے اس کے خرچے پہ کریں گے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ پھر مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کو کما رہا ہے کر دے شادی, اور اگر نیک شریف ہے تو اپنے خرچے پہ کر دیں اگر آپ سنبھال سکتے ہیں. تو یہ کام کرو گے کہ نہیں کرو گے, یا وہی کرو گے جو انگریز کرتے ہیں, 50 سال میں بڈھے ہو کے شادی کرتے ہیں. بھائی 50 سال میں بڈھے ہو کے کیا ہوگا, جب دانت تھے تو بادام نہیں تھے, جب بادام تھے تو کھانے کے لیے دانت نہیں. یہ سب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.